بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نسیم ہے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد میں فرق نہیں کرتے، چاہے پھر وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ کیا مرد اور عورت کے ساتھ ماں باپ کا لیبل لگ جانے سے تمام حقوق پورے ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کو جنت دے دی جاتی ہے؟ کیا ان کے سر پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا؟ میں ہرگز نہیں مانتی کہ ماں باپ اپنی اولاد میں فرق نہیں کرتے۔ ماں باپ بھی اپنی دو سگی اولادوں میں فرق کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کے فرق کرنے پر ایک اولاد ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن ماں باپ کے لیے یہ سب بہت عام سی بات لگتی ہے، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں، یہ بات ان کے ذہن میں جذب ہو چکی ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر اولاد کے حقوق پڑھ لیں تو کبھی بھی اولاد میں فرق نہ کریں۔ بچوں کو ملنے والے پیار میں فرق اکثر بچوں کو احساس کمتری کا شکار کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ماں باپ کی شفقت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کی ذہنی حالت کو سمجھے بغیر بس ایک ہی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بچے ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ ماں باپ بچوں کے دوست بننے کے بجائے اپنے رتبے کا روب ڈالتے ہیں، جو ان کے مطابق بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن بچہ ہمیشہ اپنے والدین کی شفقت اور محبت چاہتا ہے۔ اگر اسے وہ محبت نہ ملے تو وہ باغی ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، بدتمیزی پر اتر آتا ہے۔ یہ سب والدین کی نااہلی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو والدین بچوں کو دوستانہ ماحول دیتے ہیں، ڈاکٹرز کے مطابق وہ بچے لیٹ بوڑھے اور کم بیمار ہوتے ہیں۔ میری اماں لوگ 3 بہنیں تھیں۔ اماں دوسرے نمبر پر تھیں۔ جب میرے نانا کا انتقال ہوا تب میری اماں کی عمر صرف 10 سال تھی، اور میری بڑی خالہ صرف 12 سال کی، اور میری چھوٹی خالہ کی عمر محض 8 سال تھی۔ میری سب سے چھوٹی خالہ میری بڑی خالہ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ میری بڑی خالہ بھی میری چھوٹی خالہ پر جان چھڑکتی تھیں۔ میری نانی کو میری اماں سب سے زیادہ پیاری تھیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ سب ان کی تعریف بچپن سے ہی کیا کرتے تھے۔ میری نانی اماں پڑھی لکھی نہ تھیں، جس وجہ سے وہ کوئی نوکری نہیں کرتی تھیں۔ میری بڑی خالہ جو خود ابھی بچی تھیں، ان کے کندھوں پر گھر چلانے کی ذمہ داری آن پڑی۔ میری اماں اور میری چھوٹی خالہ ابھی پڑھ رہی تھیں جب میری بڑی خالہ نے کسی گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں وہ کسی کے گھر کی صفائی کرتی اور ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی۔ میری خالہ کی تنخواہ اچھی تھی، جس سے ان کے گھر کے ساتھ ساتھ اماں اور چھوٹی خالہ کی پڑھائی بھی چل رہی تھی۔ بڑی خالہ نے اپنے بچپن کے ساتھ ساتھ اپنے خواب، اپنی خواہشات کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ ذمہ داریوں کا ایسا بوجھ تھا کہ میری بڑی خالہ کو اپنا آپ بھول گیا۔ ان کو اپنا وجود ناکارہ لگتا تھا۔ بے مقصد وجود میری خالہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کو ہرگز گوارا نہیں تھا کہ ان کا وجود کسی کے لیے اہمیت نہ رکھتا ہو۔ وہ سارا دن گھر بار کا کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھار جب تھکاوٹ کا اظہار کرتی تو نانی 2 باتیں سنا کر ان کو چپ کروا دیتی کہ اب تمہارا باپ زندہ نہیں ہے جو تمہیں پالے گا، اس گھر کو چلا رہی ہو تو کوئی احسان نہیں کر رہی، نہ کماؤ اور بھوکی مر جاؤ۔ یہ تلخ باتیں میری خالہ کی زندگی کا روگ بن گئی تھیں۔ ایک رات جب میری خالہ اپنے کام سے واپس آ رہی تھیں تو راستہ بالکل سنسان تھا۔ خالہ چونکہ ابھی خود بچی تھی، اسی لیے ڈر کے مارے دوڑ لگا دی۔ راستے میں پتھر بھی لگے لیکن ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ بھاگتے بھاگتے ان کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گئیں۔ سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ وہاں ہی بے ہوش ہو کر پڑی رہیں۔ تہجد کے وقت وہاں سے کسی بزرگ کا گزر ہوا تو ان کی نظر میری خالہ پر پڑی۔ ان بزرگ کا گھر پاس میں ہی تھا، اسی لیے راہ داروں کی مدد سے وہ میری خالہ کو اپنے گھر لے گئے۔ اپنی بیوی کے ہمراہ میری خالہ کی تیمارداری کی، جس سے وہ ٹھیک تو ہو گئی، لیکن سر درد ان کے ہمیشہ سے رہنے لگا۔ گھر لوٹیں تو نانی پریشان حالت میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری نانی نے غصے میں خالہ کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ وہ باتیں اس قدر تلخ تھیں کہ میری خالہ کی جان لے گئیں۔ میری خالہ نانی کے الزامات برداشت نہ کر سکی اور دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ گھر میں جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ میری چھوٹی خالہ کئی دن بیمار رہی تھیں۔ رات کے وقت عجیب عجیب سے جھٹکے ان کے پورے جسم کو لگتے تھے۔ میری اماں جو اسکول جاتی تھیں، اسکول کی مالکن سے بات کر کے وہاں کام کرنے لگ گئیں۔ میری اماں نے کافی عرصہ وہاں کام کیا، مگر اماں کی مالکن نے ہی میری اماں کی شادی اپنے کسی جاننے والے کے گھر کر دی۔ میری چھوٹی خالہ ہی اب اپنا اور نانی کا گھر چلا رہی تھیں۔ جوان ہوئیں تو خالہ سب سے زیادہ خوبصورت نکلی تھیں۔ نین نقش سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ خالہ کے کئی رشتے آتے، لیکن گاؤں میں ایک بات پھیل چکی تھی کہ خالہ پر سایہ ہے، اسی لیے جو رشتہ آتا تو انکار ہو جاتا۔ میری خالہ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ نانی بھی اب پریشان رہنے لگی تھیں۔ خالہ بھی سارا دن خاموش رہتی تھیں۔
کیونکہ بات کرنے والا کوئی تھا نہیں اور ان کو بولنا زیادہ پسند نہیں تھا۔ پڑھائی چھٹی تو خالہ نے گھر سنبھال لیا۔ ہم سائے ڈر کے مارے نانی کے گھر نہیں جاتے تھے کہ خالہ پر سایہ ہے۔ خالہ بہت افسردہ رہتی تھی۔ میری اماں کی شادی ہوئی تو 2 سال تک انہیں اولاد نہ ہوئی۔ پھر جب اولاد ہوئی تو میں اور میری جڑواں بہن پیدا ہوئی۔ ہم بہت اچھے سے زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابا سرکاری ملازمت کرتے تھے، جس وجہ سے پیسے کی کمی کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ سب میری اماں کے نصیب پر حیران تھے۔ میری خالہ کو کچھ عجیب سی الجھن رہتی تھی۔ میری خالہ اماں سے کھینچ کھاتی تھی اور ہمیشہ ایک ہی بات کرتی تھی کہ تمہارے نصیب بھی کیا کہنے۔ کنواری تھی تو ماں کی لاڈلی تھی، نوکری شروع کی تو مالکن کی لاڈلی، اور پھر شادی ہوئی تو اب اپنے شوہر کے پیسوں پر عیش کر رہی ہو، اور تو اور ہماری بہن بھی تم کھا گئی۔ میری اماں کو یہ باتیں بہت بری لگتی تھیں اور وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں بھی تم لوگوں کی طرح ہی اماں کی اولاد تھی، جتنا وہ تم لوگوں سے پیار کرتی تھی اتنا ہی مجھ سے بھی۔ لیکن میری خالہ کو میری اماں سے بہت چڑ تھی۔ یہ انبن تقریباً ہمیشہ سے ہی رہتی تھی۔ پہلے پہلے تو اماں نانی کے گھر چلی جایا کرتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہاں جانا چھوڑ دیا، کیونکہ خالہ کے اماں کے ساتھ اختلافات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میری اماں اور خالہ کے اختلافات میرے ابا کو اکثر پریشان کر دیا کرتے تھے۔ ان کو بھی اماں کئی بار غلط لگتی تھیں، لیکن اصل قصور کس کا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابا بھی اکثر اماں کو کہا کرتے کہ وہ نانی کو سمجھایا کریں، لیکن کس کو چاہے جانا پسند نہیں ہوتا؟ اماں کو بھی چاہے جانا پسند تھا۔ میری اماں ہمیشہ لاڈوں میں پلی تھیں، اسی لیے بہت نازک دل کی مالکن تھیں۔ اماں کی شادی کو کئی سال گزر گئے۔ ابا بھی اماں پر جان چھڑکتے تھے اور دادی بھی اماں کے صدقے واری تھی، لیکن شاید کسی کی نظر اماں کو لگ گئی۔ ایک روز میں اسکول سے گھر آئی تو میری روح کانپ گئی۔ اماں گیٹ کے پاس گری پڑی ہوئی تھیں۔ میں اور میری جڑواں بہن نے جلدی سے اماں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم سے اماں اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ تبھی جلدی سے میں اندر بھاگ کر گئی اور دادی کو بلا لائی۔ دادی نے ابا کو فون کیا اور جلدی سے اماں کو ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال میں بہت گہما گہمی تھی، ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی، جیسے ہر کوئی زندگی کی بھیک مانگنے ڈاکٹروں کی منتیں کر رہا ہو۔ ہر کسی کو زندگی چاہیے ہو۔ وہاں ایک الگ ہی جہان آباد تھا۔ لوگ ترس رہے تھے زندگی کے لیے۔ جن کے پیارے مر گئے تھے وہ رو رہے تھے۔ 2 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن ڈاکٹر کو بہت دیکھنے کے بعد بھی اماں کی موت کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ ابا غم سے نڈھال تھے۔ ہم بچیاں تھیں لیکن سمجھدار تھیں۔ اماں کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اماں کی خواہش تھی کہ جب بھی ان کی موت ہو ان کو ان کے آبائی گاؤں دفنایا جائے۔ اماں کو گاؤں لے کر جایا گیا تو نانی کے گھر کوئی آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سب گاؤں والے یہ باتیں بنا رہے تھے کہ اماں پر میری خالہ کا پرچھاواں پڑا ہے، اسی لیے وہ زندگی ہار بیٹھی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کو تو اتنی سمجھ تو نہ تھی، لیکن ہمیشہ اپنی سگی خالہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ اماں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھیں اور پھر میت کے پاس بیٹھ کر کبھی اونچے اونچے کہہ لگا دیتی تو کبھی رو پڑتی۔ مجھے اور میری بہن کو خالہ سے بہت خوف آ رہا تھا۔ میں اور وہ ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جان تو تب نکلی جب خالہ اٹھ کر ہم دونوں کے پاس آئیں اور ہمیں بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئیں اور ہمیں سونے کا بولا۔ میں اور میری بہن کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی جڑواں بہن کو بولا کہ خالہ نے ہماری اماں کو مارا ہے، گاؤں والے ایسا کہہ رہے تھے۔ میری بہن نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور بولی کہ تم گاؤں والوں کی باتوں پر کیوں یقین کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے بھی شک ہے، خالہ اماں سے اتنا جلتی جو تھی۔ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ میری بہن اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم اس گھر میں 1 منٹ نہیں رہیں گے۔ میری بہن بھی کانوں کی کچھ کچی تھی، تبھی میری بات پر یقین لے آئی تھی۔ اگلے روز ہی ابا ہمیں اپنے ساتھ گھر لے گئے، لیکن ہم ابھی چھوٹی تھی۔ دادی جو اب بوڑھی ہو چکی تھی، اب ہمارے کام کاج کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ سارا دن وہ کام کرتی اور پھر ہماری ذمہ داری بہت بڑی تھی جو وہ پوری نہیں کر پا رہی تھیں۔ ابا تو اماں کے جانے سے ایسے غم سے نڈھال ہوئے کہ ان کو ہماری چھوڑ کر اپنی تک پرواہ نہیں تھی۔ سارا دن بوکھلائے پھرتے تھے ابا۔ دادی کو دن بدن ابا کی فکر ستائے جا رہی تھی، اس پر ہم دونوں کی فکر بھی دادی کو نڈھال کر رہی تھی۔ دادی نے کئی بار ابا سے بولا کہ مجھ سے اب کام نہیں ہوتے، دوسری شادی کر لو تاکہ بچیاں بھی سنبھل جائیں۔ میں اور میری جڑواں بہن 7 سال کے تھے جب میری ماں مر گئی۔ دادی ابا کی شادی کروانا چاہتی تھیں، لیکن ابا بضد تھے کہ اب دوبارہ شادی نہیں کریں گے۔
دادی جانتی تھیں کہ ابا اماں سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے ابا دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دادی نے بھی ضد باندھ لی تھی۔ ہر دوسرے دن ابا کو کہتی کہ دوسری شادی کر لیں۔ آس پڑوس کی جو بھی عورتیں آتی ہماری طرف دیکھ کر دادی کے کان میں نئی سے نئی بات ڈال جاتی۔ ہر دوسرے دن گھر میں دادی اور ابا کی لڑائی چلتی رہتی، جس میں زیادہ واویلا میری دادی مچاتی تھی۔ دادی زیادہ تر لوگوں کی باتوں پر کان دھرتی تھیں اور پھر غصہ ابا یا ہم پر نکالتی یا چیزوں پر۔ دادی کے بار بار اصرار پر ابا دوسری شادی کے لیے مان تو گئے، لیکن ان کی شرط سن کر میرے اور میری جڑواں بہن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ابا نے کہا کہ وہ شادی میری چھوٹی خالہ سے کریں گے، جو کہ ہو بہو اماں جیسی تھی لیکن ذہنی طور پر بیمار تھیں۔ گاؤں کے کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ان پر سایہ ہے۔ میرے اور میری بہن کے یہ بات سنتے ہی طوطے اڑ گئے۔ میں اور میری بہن یہ شادی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، لیکن ابا کی ضد کے آگے مجبور ہو کر دادی نے خالہ سے نکاح پڑھوا دیا۔ میں بہت افسردہ تھی کہ اب خالہ ہمارے گھر آئیں گی تو کیا بنے گا ہمارے گھر کا۔ گاؤں والوں نے کچھ دیکھ کر ہی کہا ہوگا کہ خالہ پر سایہ ہے، اور پھر اماں کی وفات والے دن بھی ان کی تمام حرکتیں دیکھ کر میں کافی خوفزدہ تھی۔ شادی والے دن جب بارات گھر کے لیے روانہ ہوئی تو خالہ کے گھر والوں نے ابا سے کہا، اس کو رات کو باندھ دینا اور فجر کے بعد کھولنا، ورنہ بہت بڑا عذاب آئے گا۔ ابا کو لوگوں کی باتوں کا بہت دکھ ہوا کہ نہ جانے سب کیوں خالہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ابا کو یہ بات گوارا نہ تھی، لیکن دادی کے بار بار کہنے پر ابا نے خالہ کو رات کے وقت باندھ دیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب خالہ ابا کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ انہیں نہ باندھے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اب مزید وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم سب حیرت زدہ تھے۔ ایک ہفتہ ابا کے کمرے سے آدھی رات تک چیخوں کی آوازیں آتی رہتی تو کبھی رونے کی۔ ہم سب بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ دادی نے سختی سے ابا کو بول دیا تھا کہ وہ خالہ کو باندھ کر رکھا کرے، لیکن ایک ہفتے بعد ابا نے خالہ کو باندھنے سے منع کر دیا اور بستر پر سلا دیا۔ آدھی رات کو چیخنے کی آواز سے ہم ابا کے کمرے میں گئے اور روح کانپ گئی جب خالہ اپنا سر اٹھا اٹھا کر بستر پر مار رہی تھی، آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی، اور تو اور خالہ کے ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہونے لگے تھے۔ میری تو خوف سے چیخ نکل گئی۔ دادی نے ہمیں کمرے میں بھیج دیا، لیکن ہمیں خالہ سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ ابا نے نہ جانے ایسا کیا کیا کہ آدھے گھنٹے بعد خالہ خاموشی سے سو گئی۔ دادی کمرے سے باہر آئیں تو کافی خاموش تھی اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے دادی سے پوچھا کہ دادی، خالہ پر سایہ ہے کیا؟ تو دادی نے مجھے جھڑک دیا اور بولا کہ ہر بار غلط نہیں دیکھتے، اگر تمہیں کسی کی خامی دیکھنی ہے تو اس کی وہ خامیاں دیکھو جو اس کو بھی نہ پتہ ہو، تاکہ دونوں کو کسی بات کا ملال نہ رہے، نہ برائی کرنے والے کو نہ برائی دیکھنے والے کو۔ میں دادی کی بات نہ سمجھ سکی، لیکن اتنی بات تو طے تھی کہ آج کے بعد میں خالہ کے پاس جانے والی نہیں تھی۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ابا میرے پاس آئے اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر مجھے پیار سے سمجھایا کہ جو دکھتا ہے ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو، لیکن میں اپنے نام کی ایک تھی، کہاں باز آنے والی تھی۔ ایک روز ابا اور دادی دوسرے گاؤں کسی رشتہ دار کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ ابا نے جاتے نصیحت کی تھی کہ رات کے وقت اماں کے کمرے کا دروازہ ٹھیک سے باہر سے لاک کر دینا۔ مجھے تجسس ہوا کہ ایسا کیا ہوتا ہے جو ابا مجھے بار بار ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں۔ دادی اور ابا شادی پر چلے گئے تو رات کے وقت میں نے خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ آدھی رات ہو گئی مجھے اور میری بہن کو انتظار کرتے ہوئے، لیکن خالہ کے کمرے میں کچھ نہ ہوا۔ مجھے مزید تجسس ہونے لگا کہ خالہ نے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ ایک دم خالہ کا دروازہ کھلا اور میری روح کانپ گئی جب خالہ خود کو کالی سیاہ چادر میں خود پر اچھے طریقے سے لپٹائے ہوئے، منہ کو چھپائے نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، اسی لیے میں خالہ کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے تعجب ہوا جب خالہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازہ باہر سے بند کر کے گھر سے چلی گئی۔ میں ابھی تھک چکی تھی، بہن کمرے میں جا کر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری خالہ واپس گھر لوٹی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب خالہ اپنی کالی چادر میں سے کچھ جڑی بوٹیاں چھپائے کمرے میں بند ہو گئی، اور پھر فجر سے پہلے پہلے ان کی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مجھے خالہ سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اگلے روز ابا گھر آئے اور آتے ہی مجھ سے پوچھنے لگے کہ رات کو خالہ کے کمرے کا دروازہ لگایا تھا۔ میں نے جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولنا مناسب سمجھا اور ابا کو بتا دیا کہ میں نے رات کو خالہ کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ابا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔
میں نے ابا سے پوچھا کہ خالہ کو کیا ہوتا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، کیا واقعی خالہ کو سایہ ہے؟ تو ابا نے مجھے پیار کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا، اور جو مجھے بتایا میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ابا نے بتایا کہ اماں کو برین ٹیومر ہے، اتنی سمجھدار تو میں ہو گئی تھی کہ برین ٹیومر کا مطلب جانتی تھی۔ پھر خالہ کی ساری حرکتیں یاد کرتے مجھے ابا کی بات پر یقین ہو گیا تھا۔ میں نے ابا سے بولا کہ خالہ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، اور رات کا سارا واقعہ ابا کو بتا دیا۔ مجھے حیرانگی ہوئی یہ جان کر کہ ابا کو سب پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ خالہ کہاں جاتی ہیں۔ میں نے جب ابا سے پوچھا کہ خالہ کہاں جاتی ہیں تو وہ آگے سے خاموش رہے۔ میرا تجسس ابھی بھی کم نہ ہوا تھا، لیکن میں نے ابا سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اگلے روز میں رات کے وقت پھر سے خالہ کے انتظار میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ کافی انتظار کے بعد خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور خالہ خود کو چادر میں چھپائے باہر نکلیں۔ آج ان کے ہاتھ میں کل والی جڑی بوٹیاں تھیں۔ خالہ ادھر ادھر دیکھتی باہر کی طرف چلی گئی۔ میں نے خالہ کے جاتے ہی جلدی سے ابا کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ ابا وہاں موجود نہیں تھے۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ابا گئے تو گئے کہاں؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ ابھی میں ایسی سوچ میں گم تھی کہ میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں ڈر گئی۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو خالہ میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ میرا رنگ سفید پڑ گیا، میری چوری پکڑی گئی تھی۔ خالہ جس انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، میرے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ میں لمبے سانس لیتی خالہ کا کاندھے پر رکھا ہاتھ جھٹکتی جلدی سے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے جھٹکے سے بیڈ پر بیٹھنے سے میری جڑواں بہن کی بھی آنکھ کھل گئی اور اس نے میری طرف حیرانگی سے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی سایہ دیکھ کر آئی ہو۔ میں نے لمبے سانس لیتے اس کو ساری کہانی سنا دی۔ اب تو وہ بھی مارے تجسس کے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ کل کا دن چھوڑ کر اس سے اگلے روز ہم دونوں خالہ کا پیچھا کریں گے کہ آخر کو وہ جاتی کہاں ہے، اور ابا اگر کمرے میں نہیں تھے تو کہاں تھے۔ اب ہم دونوں کو اگلے دن کا انتظار تھا۔ میں نے وہ رات بہت مشکل سے کاٹی تھی۔ اگلی صبح جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو میں نے ابا سے پوچھ ہی لیا کہ ابا رات کو آپ کہاں تھے؟ ابھی یہ پوچھنا تھا کہ ابا کے چہرے کے سارے رنگ غائب ہو گئے۔ انہوں نے جھٹکے سے پہلے دادی کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف، اور یہ کہہ کر سر جھٹک دیا کہ میں نے آدھی رات کے وقت کہاں جانا ہے۔ لیکن مجھے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ابا کوئی نہ کوئی بات ضرور چھپا رہے تھے۔ سارا دن میری نظر اپنی خالہ پر تھی، جس میں وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی، جیسے ان کو کوئی بیماری ہو ہی نہ۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اب بار بار یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ خالہ جاتی کہاں ہے۔ یہ سوچ میرے پورے دماغ کو مفلوج کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اٹھ نہ پائی، اور میں اب مزید اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف آئی تو اتنی دیر میں خالہ باہر کا دروازہ لگا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان کی نظر مجھ پر جاتی، میں جلدی سے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ ان کے باہر نکلتے ہی میں بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی میں نے باہر کا دروازہ کھولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ابا بھی اماں کے ساتھ موجود تھے۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اماں کو اپنے ساتھ چلانا شروع کیا۔ میں بھی جلدی سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ چھپتے چھپاتے میں ان کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی جب وہ ایک باغ میں جا کر رکے۔ میں بھی آنکھیں پھاڑے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ باغ بہت خوبصورت تھا۔ رات کی روشنی میں رنگ برنگے پھول پودے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ خالہ اور ابا باغ میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور کافی دیر خاموشی سے وہاں ہی بیٹھے رہے۔ پھر خالہ جھکی اور اپنے ہاتھ میں زمین پر لگی کچھ جھاڑیاں اٹھا لیں۔ میں جس جگہ موجود تھی وہاں بھی ویسی ہی جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے بھی جھک کر وہ جھاڑیاں کھینچیں تو ان میں سے گیلی مٹی کی مدھم سی خوشبو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا شل ہوتا دماغ سکون میں آ گیا تھا۔ میں تھوڑا آگے گئی اور اپنے ابا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خالہ کا بھی رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ میرے پوچھنے پر ابا نے بتایا کہ خالہ کو ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ سکون کی بھی ضرورت ہے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد مجھے یہ باغ ملا تھا جہاں وہ کچھ سکون محسوس کرتی ہے، اسی لیے رات کے اندھیرے میں اسے باہر لے کر آتا ہوں تاکہ وہ اپنے دماغ کو کچھ سکون دے سکے۔ دن کی بھیڑ میں اس کا دل گھبراتا ہے، اور گھر پر نہ بتانے کی وجہ یہی تھی کہ پھر سب لوگوں نے ایک ہی بات کرنی تھی کہ خالہ پر سایہ ہے۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے خالہ کو اپنے گلے سے لگایا اور ان کے ساتھ مل کر رو دی، اور ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے ابا کو بتایا کہ میں ان کا پیچھا کرتی آئی ہوں،
لیکن مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنی تکلیف میں شامل نہیں کیا۔ میں ابا سے ضد کر کے اگلے روز ہی خالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، کیونکہ برین ٹیومر کا علاج وقت پر ہونا بہت ضروری ہے۔ خالہ کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے خالہ کو 1 روز کے لیے اپنے پاس ایڈمٹ کر لیا۔ 1 روز اپنے پاس رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ خالہ کو بہت پہلے کوئی بہت بڑا صدمہ لگا تھا، جس نے ان کی دماغ کی شریانوں کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا ہے، اور اب وہ ٹیومر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مجھے ڈاکٹر کی بات پر حیرت ہوئی۔ پھر ڈاکٹر نے خالہ کو 1 دن ہسپتال میں چھوڑ جانے کا کہا تو ابا جھٹ سے مان گئے۔ اگلے روز جب میں ابا کے ساتھ خالہ کے پاس گئی تو وہ سو رہی تھیں۔ ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ خالہ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ بچپن میں ان کی بڑی بہن کی وفات نے ان کو بہت بڑا صدمہ دیا تھا۔ اس کے بعد سے خالہ میری اماں سے خود کا موازنہ کرنے لگی تھیں، اسی لیے خالہ اس حد تک پہنچی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے علاج بتائے جو خالہ کے لیے ضروری تھے، جس میں برین ٹیومر کا علاج سرجری، ریڈیشن تھراپی اور کیمو تھراپی سے کیا جاتا ہے۔ مرکزی اعصابی نظام کے بار بار ہونے والے کینسر کے علاج کے لیے ایک ویکسین کا بھی استعمال کریں گے جو بنیادی طور پر دماغ میں ہوتا ہے، جسے گلیوما کہا جاتا ہے۔ علاج مریض کی ضروریات پر منحصر ہے، کئی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نیورو سرجن، میڈیکل آنکولوجسٹ، ریڈیشن آنکولوجسٹ، نرسیں، ایک ماہر غذائیت اور ایک سماجی کارکن شامل ہیں جن کی مدد سے خالہ کا علاج ہونا تھا۔ یہ سب نانی کا قصور تھا، جنہوں نے تینوں بیٹیوں میں ہمیشہ فرق کیا، اماں کو زیادہ پیار دیا اور دونوں خالہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ماں کو اپنی کسی ایک اولاد پر پیار آتا ہے، لیکن یہ باقی سب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اس طرح وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ اماں کو پیار محبت کی بھی اشد ضرورت ہے۔ ابا نے خالہ سے شادی اسی لیے کی تھی کیونکہ وہ خالہ کی حالت سے واقف تھے۔ اماں اکثر ابا کو خالہ کے بارے میں بتایا کرتی تھیں۔ ابا نے خالہ کا علاج کروایا، ان کو بہت محبت دی، ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ خالہ ابا کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، کسی اور کے لیے رکھے یا نہ رکھیں۔ ان کا وجود ناکارہ نہیں ہے، ان کا وجود ابا کی زندگی مکمل کرتا ہے۔ اب خالہ کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ ہم دونوں بہنوں سے اب وہ بہت پیار کرتی تھیں۔ اکثر اماں اور بڑی خالہ کو یاد کر کے رو پڑتی تو ابا ان کا سہارا بن جاتے۔ خالہ نے ہم دونوں جڑواں بہنوں کو برابر کا پیار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ انہوں نے برداشت کیا وہ ان کی اولاد نہیں کرے گی۔ ہم بھی اب خالہ کو ماں کا درجہ دینے لگے تھے، سارا دن ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے اور ان کو ادھر ادھر کی فکروں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ خالہ نے ہم دونوں بہنوں کو اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ پیار دیا۔ ابا ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے جس وجہ سے خالہ ان کی زندگی میں آئی۔ اب ہمارا گھر ایک خوشحال گھرانہ تھا، خالہ کو بھی اپنی زندگی کا مقصد مل گیا تھا اور ہمیں بھی جینے کا سلیقہ آ گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔